الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب فضل احد صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع کماڑی، محترم جناب اشرف ایوان صاحب، عبدالغفور ایوان صاحب، عطا اللہ شاہ صاحب، محترم حمید اللہ ایڈوکیٹ صاحب، میرے انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی اور اہلیان علاقہ، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس تقریب کا اہتمام کیا ہے اور گفتگو کا موقع مجھے جو ہے وہ ملا ہے۔ میں آج کے اس دعوت افطار کے منتظمین، جماعت اسلامی کے کارکنوں، جماعت اسلامی یوتھ کے کارکنوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ جو کوششیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایک سیاسی بھونچال ہے اور گزشتہ دنوں جو کئی ماہ سے ایک افراتفری کی سی صورتحال تھی وہ حکومت کی تبدیلی پر منتج ہوئی اور اب اس کے بعد بھی صورتحال قابو میں نہیں ہے۔ پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے، امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے، اس شہر کراچی میں رہنے والے ایک فرد کی حیثیت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حالات کا درست تجزیہ بھی کریں اور اس ملک اور قوم کے لیے بہتر سے بہتر حالات بنانے میں اپنا کردار بھی ادا کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے ملک میں جو سیاسی نظام موجود ہے وہ سیاسی نظام در حقیقت مرہون منت ہے چند قوتوں اور طاقتوں کے، جو بین الاقوامی سطح پر بھی موجود ہوتی ہیں، جو قومی سطح پہ بھی موجود ہوتی ہیں، اور جو انتخاب کا نظام ہے یہ ایک طریقے سے ایک یرغمال قسم کا نظام ہے۔ اور انتخاب کے نظام میں جو اہم ترین رول کسی بھی پارٹی کے لیے لوگ ادا کرتے ہیں وہ الیکٹیبل ہوتے ہیں۔ الیکٹیبل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے اور جن کے پاس جاگیریں یا زمین ہوتی ہے، اور وہ زمینوں اور جاگیروں کی بنیاد پر اپنے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان پر اپنا ایک اثر رکھتے ہیں، اور اس اثر کے نتیجے میں وہ آزاد کھڑے ہوں یا کسی پارٹی کی جانب سے کھڑے ہوں، ان کا ایک سرٹن ووٹ بینک ہوتا ہے، اور وہ ووٹ بینک کسی ایسی بنیاد پر نہیں ہوتا کہ لوگوں میں وہ بہت پاپولر ہوتے ہیں، ان کا کردار بہت زبردست ہوتا ہے، بلکہ ہمارا جو سماجی سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے نتیجے میں لوگ چاہیں یا نہ چاہیں اسی جاگیردار، اسی چودھری، اسی وڈیرے، اسی خان سردار کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں جو ان کے ہاں موجود ہوتا ہے۔ ایسے الیکٹیبل کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، جب وہ کسی ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہ پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ دوسری پارٹی پہ چلے جاتے ہیں تو دوسری پارٹی مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ 75 سال سے تقریباً اس ملک میں اسی طرح کا کام دیکھ رہے ہیں، یا تو یہاں ماشاء اللہ لگے رہے یا پھر جو جمہوریتیں آتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے یرغمال ہوتی ہیں۔ اس لیے جب تک پاکستان میں عوام کی صحیح معنوں میں ترجمان کوئی پارٹی یا کوئی لوگ برسر اقتدار نہیں آئیں گے اور وہ الیکٹیبل کے مرہون منت رہیں گے، جب تک حالات نہیں بدل سکتے۔ کوئی کتنا ہی بڑا دعویٰ کر لے، اعلانات کر لے، نعرہ لگا دے، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اس کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے یا سچ پر مبنی ہے، لیکن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان لوگوں کے ہاتھوں میں، ان الیکٹیبلز کے ہاتھوں میں یہ پارٹیاں کھیلتی رہیں گی۔ اس لیے اس پاکستان کے اس نظام کو، اس سیاسی نظام کو ان جاگیرداروں اور وڈیروں سے آزاد کرانے کا مشن لے کر ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری پارٹیاں جو بہت دعوے کرتی ہیں جمہوریت کے،
لیکن وہ زیادہ تر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جمہوری پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے سے اقتدار میں آتی ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو تو وہ زندہ باد کہتے ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹی کے ساتھ ہو جائے تو مرد آباد ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت میں جو ہے سہاروں کی تلاش لے کر جو ہے وہ لوگ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی یہ پارٹیاں یا تو وہ خاندان اور موروثیت پہ چل رہی ہیں، یا پھر وہ ڈکٹیٹرشپ کے اوپر ون مین شو، ون مین آرمی ہے. وہ جس طرح سے چاہے سیاہ سفید کا مالک، پارٹی پوری اس کی مرہون منت ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں نہ جمہوریت پروان چڑھتی ہے، نہ عوام کی ترجمانی ہوتی ہے. اور جب اقتدار مل جاتا ہے ایسی پارٹیوں کو تو وہ چند لوگوں کے مفادات کا تحفظ تو کرتی ہیں لیکن عوام کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے. مہنگائی بھی اسی طرح رہتی ہے، بے روزگاری بھی اسی طرح رہتی ہے، امریکی غلامی بھی اسی طرح رہتی ہے، اور ہماری قسمت کے فیصلے IMF کرتا ہے، ورلڈ بینک کرتا ہے، اور ہماری معیشت ایک طرح سے ان کے ہاتھوں گروی ہوتی ہے. اس لیے ان سب چیزوں کے اوپر ایک پولیٹیکل ورکر کو، ایک سیاسی کارکن کو اپنی رائے بنانی چاہیے. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر دیگر جماعتوں کے لوگ بھی موجود ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کامن ایجنڈے پر کہ ہم اپنی سیاست کو اور اپنے نظام کو ان طاقتور لوگوں کے شکنجے سے کیسے نکالیں، عوام کی مفادات کی سیاست کیسی ہو، اس کے لیے تو پارٹیوں کو خود اپنی پارٹیوں کے اندر ایک جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک خاندان کے غلام کیوں ہوتے ہیں. ایک عام سیاسی ورکر جو محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، نعرے لگاتا ہے، سرمایہ لگاتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، ان پارٹیوں کے اندر اس کی کوئی پوزیشن کیوں نہیں بن پاتی؟ وہ پارٹی کا چیئرمین کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ صدر کیوں نہیں ہو سکتا؟ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹی، داماد، اس کے علاوہ ان خاندانوں میں کیوں نہیں جو ہے وہ عام سیاسی ورکر کو پذیرائی ملتی ہے؟ وراثت اور وصیت پر پارٹیاں چلتی ہیں، اس پر جو ہے وہ نظام چلتا ہے، اور عملاً وہ سارے پولیٹیکل ورکر جن کو ایک خاص حد تک تو نمائندگی دے دی جاتی ہے لیکن اس سے آگے ان کے پیر پر جلتے ہیں، آگے جا نہیں سکتے. تو پھر جمہوریت کا دعویٰ کیوں کرتی ہیں یہ جماعتیں؟ یہ تو خاندانوں کا غلام. باپ اگر بھائی، بڑا بھائی وزیر اعظم ہوگا تو چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ ہوگا، باپ اگر وزیر اعظم ہوگا تو بیٹا وزیر اعلیٰ ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ اسی طرح ہم اپنے یہاں صوبے میں اور مرکز میں یہاں کی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں، اور اس میں تخصیص بھی نہیں ہے. بعض مذہبی جماعتیں بھی اسی چلن پر ہیں، باپ، بیٹا، اس کا بیٹا. خواتین کی سیٹوں تک جو ہے وہ کہیں پر سالی، کہیں پر بھابھی، اس کے علاوہ لوگ ہی نہیں ملتے لوگوں کو. بہت محدود پیمانے پر اعتماد کرتے ہیں پارٹی کے دیگر لوگوں پر. اس لیے ان پارٹیوں کو اگر جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہیں اور آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہیں تو یہ تقریر کا موضوع نہیں ہے، یہ عمل کا موضوع. اپنی پارٹیوں کو جمہوریت اور اس میں انتخاب اور اس میں عام آدمی اور عام ورکر کو امپاور کرنا اور بااختیار بنانا. جب تک یہ پارٹیاں اپنی پارٹیوں میں کام نہیں کریں گے تو کیسے ملک میں جمہوریت آئے گی؟ یہ بڑی بڑی پارٹیاں جب برسر اقتدار آتی ہیں تو یہ بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتے. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں پیپلز پارٹی کی، قاف لیگ کی، نون لیگ کی، PTI کی حکومت رہی، کوئی نہیں چاہتا کہ بلدیاتی انتخاب ہو، اور یہ چاہتے ہیں کہ سارے فنڈز بھی MNAs MPs کے پاس رہیں اور اپنی مرضی سے ہم پوری مینجمنٹ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ چونکہ بلدیاتی ادارے جو ہوتے ہیں ان میں تو بالکل مقامی سطح کی لیڈرشپ ابھرتی ہے، وہ جینوئن لیڈرشپ ہوتی ہے، اور اس جینوئن لیڈرشپ کو خود ان کی پارٹیوں کے لوگ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خوف زدہ ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں سے، اس لیے بااختیار بلدیہ نہیں بناتے، بااختیار نظام حکومت نہیں تشکیل دیتے، اور انتخاب نہیں کرانا چاہتے. اور کبھی الیکشن کمیشن اور کبھی سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے تو انہیں بلدیاتی انتخاب کرانا پڑتا ہے. ہمارے روزمرہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے چکر ہم نہیں لگا سکتے. ایک مقامی کونسلر ہوتا ہے، UC چیئرمین ہوتا ہے، ٹاؤن چیئرمین ہوتا ہے، آپ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں، اس کا گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہاں جا کر آپ جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے گھومیں گے؟ اس لیے جماعت اسلامی یہی مطالبہ کرتی ہے کہ اس جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی کے نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. انگریزوں نے جو کولونائزیشن ایکٹ کے تحت جاگیریں لوگوں کو عطا کی تھیں، ان کے اولادیں چلی آ رہی ہیں، بس وہی
سب کچھ ہے، اور ایک بہت بڑے پیمانے پر زمینیں ان کے پاس ہوتی ہیں، زراعت کے اوپر پراپر ٹیکس نہیں لگتا ہے، چھوٹے کسانوں کا نام لے کر بڑے بڑے جاگیردار اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دیتے، اور یہ ٹیکس بھی ہم برداشت کرتے ہیں، یہ پیٹرول پہ بھی ٹیکس ہم دیتے ہیں، صابن پہ بھی ٹیکس ہم دیتے ہیں، ہم روزمرہ کی چیزوں پر سیلری پر ٹیکس دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ تو یہ تحریک اٹھے گی تو اس کے نتیجے میں حقیقی معنوں میں ہمارا ملک آگے بڑھے گا۔ ہم اس شہر کراچی میں رہتے ہیں، یہ لوگوں کا ایک گلدستہ ہے، ہر زبان، ہر نسل، ہر برادری کے لوگ یہاں رہتے ہیں، اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ شہر جب چلتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے، اس کی صنعتیں چلتی ہیں تو پورے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے تو پورے پاکستان کا 54% ایکسپورٹ صرف کراچی سے ہوتا ہے، لیکن کراچی کے ساتھ کوئی پارٹی مخلص نہیں ہوتی۔ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ذمہ داران سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی جماعتوں سے ان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ کراچی نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ کراچی کے لوگ تو سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں اور آپ پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ بنیادی مسئلہ اس شہر کا کہ اس کی تو ٹوٹل آبادی ہی صحیح طریقے سے کاؤنٹ نہیں ہوئی، اس کی تو گنتی پوری نہیں ہوئی، اس کی تو آدھی گنتی جو ہے وہ شمار میں ہی نہیں ہوئی، اور ہمیں آدھا کر دیا گیا۔ اور یہ 2017 میں جو آخری مردم شماری ہوئی تھی وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی، 1 سال تک اعتراض ہوتا رہا لیکن انہوں نے اس کو درست نہیں کیا، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی، 3.5 سال تک ہم اعتراض کرتے رہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو درست کرتے، انہوں نے اسی کو جو ہے وہ پرانی مردم شماری کو، جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا، اور کہا ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم نئی مردم شماری کرا سکیں، لیکن مزید 8 مہینے تک بھی انہوں نے نئی مردم شماری پہ کوئی کام نہیں کیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن الیکشن تو نمائندگی کا نام ہے، سیٹوں کی تقسیم کا نام ہے، تو پھر اس میں اگر کراچی کی نمائندگی درست نہیں ہوگی، اس کے وسائل ہی نہیں مل رہے ہوں گے، آبادی ہی آدھی ہوگی، تو پھر یہ الیکشن کیا معنی رکھتے ہیں؟ اس لیے جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر فوری طور پر مردم شماری کرائی جائے اور پھر اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں، لیکن اس دوران جو بلدیاتی الیکشن کمیشن نے جس کا اعلان کر دیا ہے اس کے انعقاد کو یقینی بنائیں، اور اس کے لیے میں جماعت اسلامی کے تمام ہمدردوں سے، سپورٹر سے کہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے بلدیاتی اداروں کے لیے اور اس کے انتخاب کے لیے آپ تیاری شروع کریں۔ آپ سے زیادہ کوئی اس شہر کراچی کو نہیں جانتا، کراچی اور جماعت اسلامی لازم و ملزوم ہے۔ جب جماعت اسلامی کی بلدیہ جماعت اسلامی کے پاس اختیار آیا، چاہے وہ محدود پیمانے پہ ہی کیوں نہ ہو، اس شہر نے تعمیر اور ترقی کا سفر طے کیا ہے۔ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، پرانے لوگ، عبدالستار افغانی صاحب کو، یہ جو پانی یہاں بلدیہ میں آنا شروع ہوا تھا، یہ پورا جو اس وقت ڈسٹرکٹ غربی تھا، اس کے لیے انتظام 100 ملین گیلن کے پانی کا عبدالستار افغانی صاحب نے کیا تھا، جو ہب ڈیم سے پانی ہمیں یہاں ملنا شروع ہوا۔ نعمت اللہ خان صاحب نے اپنے زمانے میں K3 منصوبہ بنایا، اور ان کے ٹینیور کے ختم ہونے کے بعد آج 17 سال ہو گئے ہیں۔ 17 سال میں کسی نے بھی کراچی کے لیے ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا ہے، بلکہ لیکیجز بڑی ہیں، ٹینکر مافیا آگے بڑھا ہے، اور ان آبادیوں میں کیا قصور کیا ہے کہ کبھی 15ویں دن پانی آئے، کبھی 10ویں دن پانی آئے، اور کچھ آبادیوں میں تو پانی ہی نہیں آئے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں جب یہاں ایک ضمنی انتخاب ہو رہا تھا، میں یہاں پر حاضر ہوا تھا، تو ہر پارٹی کا یہی منشور تھا کہ یہاں پانی لے کر آئیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا پانی ملا ہے آپ کو اس بلدیہ ضمنی انتخاب کے بعد؟ پانی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ اگر نہیں ملا ہے، اور اگر کسی ایک آدھ جگہ پر کسی ایک محلے میں پانی آ گیا اور مسئلہ حل نہیں ہوا، تو آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دعوے جتنے بھی بڑے ہو جائیں ان پارٹیوں کے، ہمارے مسائل کو یہ حل نہیں کرتے ہیں، ہمارے شہر کو یہ نظر انداز کرتے ہیں۔ یہاں 35 سال سے MQM کی حکومت رہی ہے، ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، جب ریٹ لگ رہے ہوں وہ چوراہے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد
خرید و فروخت ہوتی ہے، عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ باقی شہر آگے بڑھے ہیں، کراچی پیچھے گیا ہے۔ کس سے شکایت کریں جب ہمارا مینڈیٹ لینے کے بعد اس کو وڈیروں اور جاگیرداروں کو فروخت کیا جاتا رہے اور ہمارے شہر کو کچھ نہ ملتا ہو۔ اس لیے پانی کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، لیکن یہ کوئی ریزالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پچھلے 2018 کے انتخابات میں 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں۔ پورے ملک میں آپ نے وہ جو بھی کام کیا ہو، لیکن کراچی کو تو پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کراچی کے لوگ آپ پر جان بھی فدا کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، آپ کو مینڈیٹ بھی دے دیا، لیکن آپ نے تو کراچی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا۔ ہمارا شکوہ ہے ان سب لوگوں سے، ہمارا شکوہ ہے نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف جو پچھلے دنوں یہاں آئے تھے، یہاں سے وہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے کراچی کے اوپر رونا آتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میٹرو لاہور میں جو میٹرو بس تھی وہ 11 مہینے میں مکمل ہوئی تھی، آپ نے 2 سال تک کراچی کی گرین لائن مکمل نہیں کی تھی، پھر 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے بھی مکمل نہیں کی، ادھورا افتتاح کیا۔ اب آئیے آپ پروجیکٹس مکمل کیجئے۔ کراچی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ 650 ملین گیلن کا پانی کا منصوبہ ہے جسے پچھلی حکومت نے اعلان کیا اور 650 سے 260 پہ لے گئے۔ میں شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے وہ آنسو جو آپ پچھلے سال آئے تھے اور بہائے تھے، یہ سوال کر رہے ہیں کیا کراچی کو آپ 650 ملین گیلن پانی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے کراچی کے حقوق کی تحریک آگے بڑھے گی اور آپ جس کو بھی اپنا گورنر نامزد کریں گے، ہم گورنر ہاؤس پر بیٹھیں گے اور کراچی کا پانی آپ سے چھین کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ اگر تیار ہیں، اور میں تمام نون لیگ کے ورکر سے بھی کہتا ہوں، سپورٹر سے بھی، کہ کراچی کے لیے آپ کو اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی 14 سال سے برسر اقتدار ہے۔ یہ ساری پارٹیاں، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، ان سب پارٹیوں نے مل کر کے الیکٹرک کی مافیا کو مضبوط کیا۔ ابراج کیپٹل کے نام سے ایک کمپنی کو ہماری KESC بیچ دی گئی، ہم پر اوور بلنگ مسلط کرتے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگاتے ہیں، اور اس وقت 17 سال کی پرائیویٹائزیشن کے بعد یہ صورتحال ہے کہ کے الیکٹرک کہتا ہے کہ ہمیں نیشنل گرڈ سے بجلی نہیں مل رہی، اس لیے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کو تو پرائیویٹائز اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ خود انحصاری دکھائیں گے۔ انہوں نے پیسہ لگایا نہیں، پیسہ سارا کھینچا ہے۔ اس لیے کہ الیکٹرک کی اس مافیا کے خلاف بھی جد و جہد کرنی ہے۔ ابھی اس وقت شہر میں بہت بڑے پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم اس پر احتجاج کریں گے، لوگوں نے کہا رمضان ہے، تو فضل احد صاحب نے تو آپ کو سمجھا دیا ہے، رمضان کا مہینہ تو جد و جہد کا مہینہ ہے۔ فضل احد صاحب، آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ آئندہ 1-2 دنوں میں ہم ایک ایسی ہی افطار پارٹی کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پہ کرنا چاہتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے قافلہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہم وہاں افطار بھی کریں گے اور تراویح بھی پڑھیں گے اور احتجاج بھی کریں گے اور اپنا حق بھی لیں گے۔ تم اپنے آئل کے پلانٹ چلاؤ، گیس تمہیں فری میں ملتی ہے، پچھلا تم نے ادائیگی نہیں کی، کم ریٹ کے اوپر تم گیس لیتے ہو، صنعتوں کو گیس نہیں دی جاتی، کہ الیکٹرک کی مافیا کو دی جاتی ہے، اور نون لیگ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی نے بھی اس کو سپورٹ کیا، پیپلز پارٹی بھی کہ الیکٹرک کو سپورٹ کرتی ہے، اور ایم کیو ایم بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ ان کے عسکری ونگ کے لوگ کہ الیکٹرک کے ریکوری افسر بنے ہوئے تھے، اور ہمارے شہر کا ادارہ اس طرح سے بیچ دیا گیا ہے۔ اسے قومی تحویل میں لیا جائے اور نئی کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے تاکہ کمپٹیشن میں جو ہے وہ یہ ادارہ آگے بڑھ سکے، اور زیادہ تر شیئرز قومی ہونے چاہیے جس میں کراچی کی شہری حکومت کا بھی حصہ ہو۔ یہ کراچی کا ایک پیکج ہے۔ ہم یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام چاہتے ہیں۔ یہ شہر 1967 میں 1967 میں ایک اشتہار چھپا کہ خواتین کے لیے علیحدہ بس سروس شروع کی جا رہی ہے۔ 1967 کو گزرے ہوئے آج 55 سال گزر گئے، اور آج صورتحال یہ ہے
کہ نہ بچوں کے لیے، نہ مردوں کے لیے، نہ عورتوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی باعزت نظام موجود نہیں ہے، اور سرکار میں کوئی گاڑی نہیں چلتی۔ ابھی بسیں آئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح چلیں گی۔ نعمت اللہ خان صاحب گرین بسیں لائے، وہ اس کو برباد کر دیا گیا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہاں پر سرکار کا ٹرانسپورٹ کا نظام ہو، اور یہ جو ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، یہ طالبات جو کالجوں اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، دھکے کھاتی ہیں، ان کو باعزت ٹرانسپورٹ دی جائے۔ اس شہر کا پانی، اس شہر کی بجلی، اس شہر کو گیس، اس کی ٹرانسپورٹ اور اس کے تمام مسائل کے حل کے لیے کراچی کے حقوق کی تحریک کو عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اثر نو شروع کر رہے ہیں، اور یہ شہر انشاءاللہ پھر سے اپنی آواز کو اٹھائے گا اور ان حکمرانوں سے اپنا حق لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے بھی کہ جو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، اور ان لوگوں سے بھی جو مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے یہ کہتا ہوں کہ کراچی وہ شہر ہے جس میں ہم 75 سال میں جس تجربے سے گزرے ہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس جماعت اسلامی سے بہتر چوائس اس شہر کے لیے ہے؟ اور اگر جماعت اسلامی ہی یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ ایمانداری اور دیانتداری سے اور پوری صلاحیت سے اور پورے ٹیم ورک کے ساتھ اس شہر کو دوبارہ سے اس کی اصل کی طرف لوٹا سکتی ہے، تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پورے کاز میں آپ جماعت کا حصہ بنیں، اس تحریک کو لے کر چلیں، اور بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کے نمائندوں کو کامیاب کریں۔ آپ قومی سیاست میں کچھ بھی سوچتے ہو، جب قومی سیاست ہوگی تو اس پر بھی بات کریں گے، اس پہ بھی جماعت اسلامی کا کردار بتائیں گے۔ اس آئین کی بالادستی کے لیے، اسلامی آئین بنانے کے لیے، جہاد کے میدانوں میں جانیں قربان کرنے کے لیے، اسلامائزیشن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، گو امریکہ گو تحریک چلا کر امریکی سامراج کو پکارنے کے لیے جو جد و جہد جماعت اسلامی نے کی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ شہر کراچی تو اس بات کا گواہ ہے کہ جب ترقی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے دور میں ہوئی ہے، اور ان حالات میں بھی یہ جماعت ہی ہے جو سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب جب میئر بنے تھے تو یوسیوں کی اکثریت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کام صرف جماعت اسلامی کے حلقے میں کرانا ہے یا کسی دوسرے حلقے میں، سب کو برابر فنڈز دیے، پورے شہر کو اپنا شہر سمجھا، ہر فرد کو اپنا سمجھا، اور اس کے نتیجے میں یہ شہر آگے بڑھا۔ یہ ظرف صرف اور صرف جماعت اسلامی رکھتی ہے کہ سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کرے۔ میں عوام سے بھی درخواست کرتا ہوں، کراچی کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کراچی کے حقوق کی تحریک میں بھی آپ ہمارا حصہ بنیں، اور بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کا ہاتھ مضبوط کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ شہر، اس کے اندر بڑی قوت ہے، بڑا پوٹنشل ہے، بڑی صلاحیت ہے، بہت بڑے پیمانے پر یہاں یوتھ موجود ہیں۔ یہ سارے نوجوان مل کر ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ اس شہر کو چار چاند لگائیں گے۔ جیسے پہلے ترقی دی تھی پھر ترقی دیں گے، اور یہ ترقی کرے گا شہر تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اور جماعت اسلامی صرف انتخاب کے میدان میں نہیں بلکہ خدمت کے میدان میں بھی کام کرتی ہے، دعوت و تربیت کے میدان میں بھی کام کرتی ہے، بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت کا نظام بھی بناتی ہے۔ خواتین کے اس وقت شہر کراچی میں رمضان المبارک میں 2 سے 2.5 ہزار دورہ قرآن کے حلقے جاری رہے ہیں، پورا قرآن پڑھ کے سنایا گیا ہے، اس کا ترجمہ و تشریح بتائی گئی ہے۔ دعوت و تربیت کے میدان میں، خدمت کے میدان میں، صحت کی سہولت فراہم کرنا، وظائف دینا، راشنوں کو گھروں تک پہنچانا، یہ سارے کام بھی چل رہے ہیں۔ لیکن جب تک اختیار اور اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو ہمارا حق ہم سے چھینتے ہیں، جب تک یہ خدمت کا کام بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ ہمارا حصہ بنیں، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، ہر فرد جماعت میں آ سکتا ہے، آج سے کام شروع کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس شہر کو آگے بڑھا سکتا ہے، اس ملک کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔